سنا دے دینا میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی گلفام رضا رام پوری. بہت اچھے، سبحان اللہ، ذکر مولا. بے شک بے شک. یار اس کا ایک حصہ اپنے اندر بھی پیدا کرو لوگو. کبھی زمانہ سو جائے، جب رات آئے تیری آنکھ کھل جائے، وضو کر کے مسجد میں چلا جا، تہجد پڑھ کے رو کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو بھی ایک بار منا لے. تو نے دنیا کو منانے کی کوشش کی مگر دنیا نہ مان سکی. اگر تایا کو منایا تو چاچا ناراض ہو گیا، چاچا کو منایا تو تایا ناراض ہو گیا، خاندانی کو منایا تو پڑوسی ناراض ہو گیا، پڑوسی کو منایا تو خاندانی ناراض ہو گیا. تیری زندگی منانے میں گزر جائے گی مگر تو پوری دنیا کو منا نہیں پائے گا. دنیا کو چھوڑ کے اپنی بستی میں سب کو نہیں منا پائے گا، بستی تو چھوڑ کے اپنے محلے خاندان میں سب کو راضی نہ کر پائے گا، ارے خاندان کو چھوڑ کے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں سب کو راضی نہ کر پائے گا. اس دنیا کو راضی کرنے کا چکر چھوڑ، بس ایک مولا کو راضی کر لے. جس دن تیرا رب راضی ہو گیا اس دن تجھ سے سب راضی ہو گیا. بے شک بے شک، حق ہے. واہ واہ، جس دن اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام ہے ماشاء اس دن سب راضی. اللہ، بہت اچھا پیغام ہے. سبحان پوری اللہ. دنیا کو راضی کر رہے ہیں ہم. چچا کو راضی کیا، تایا ناراض ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ فیملی کو راضی نہیں کر صحیح پاؤ گے، میری فرما رہے ہیں. گارنٹی ہے. فیملی کو نہیں راضی کر پاؤ گے. بوڑھے ہو گئے تو بیٹا کہہ رہا باپ تو نے کیا کیا، جوانی میں بیوی کہہ رہی ہے تو نے کیا کیا. اور میرے بھائی یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے. تو اس کے ناراض اور راضی کے چکر میں نہ پڑے، صرف ایک مولا کو راضی کر لے. جس دن تیرا مولا تو سے راضی ہوا نا اس دن تو سے سب راضی ہو. بے شک بے شک، صحیح فرما رہے ہیں. آئے معلوم ہے حضرت علی حسین کے ابو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کے چچا زاد بھائی فاطمہ الزہرا کے شوہر حیدر کرار. سبحان اللہ. ایک جنگ کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ نا عمر نامی پہلوان آ گیا گرجتا ہوا، اے محمد حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ سب خاموش تھے. عمر بہت دھاگڑ پہلوان کا نام تھا، توجہ کرنا، بہت دھاگڑ. اس کو دیکھ کر میدان میں سب خاموش، سب خاموش. حضرت علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. 23 سال کی عمر حضرت علی، کتنی؟ کل 23 ایئرس. تجربہ نہیں ہے اتنی عرص. ابھی اتنے سال کی عمر میں زیادہ تجربہ کہاں ہوتا بھائی؟ جرنیل جو بنائے جاتے تھے اور جو نظام ہوتا تھا جنگوں کا، وہ جن کے ہاتھوں میں دیا جاتا تھا وہ تجربہ کار ہوتے تھے. صحیح فرما. نبی نے فرمایا علی تم نہیں، خاموش، یہ امر ہے. نبی نے فرمایا علی تم نہیں، امر ہے. حضرت علی خاموش. پھر اس نے کہا حل من مبارز. کوئی اور ہوتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا، اب تو نبی نے بھی منع کر دیا، بات ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی. ہم سے تو کوئی کہے گا تم کیوں نہیں گئے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو جا رہے تھے، نبی نے منع کر دیا. بات ہے کہ نہیں؟ صحیح فرما. ہاں. اور آج کا ہوتا تو خدا کی قسم جاتے ہی نہیں کہتا بھائی چاہے کچھ بھی کر لیو لیکن مرنا تھوڑی ہے یار. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی قربانی کا مہینہ نکلا ہے، 30 ہزار کا موبائل چلا رہا ہے بیٹا، ابا کہہ رہا حضرت حساب ہی نہ قربانی کرنے. اور تیرا حساب کب ہوگا؟ تیرے گھر میں تیرا بیٹا 30 ہزار کا موبائل چلا رہا، دوسرے بیٹے پہ 20 ہزار کا. تیرے گھر کے موبائل کو اگر نکالوں تو 1 لاکھ کے موبائل ہے، اور قربانی کا حساب نہیں ہے. تو جب تیرا جانور کی قربانی کا حساب نہیں ہے، اگر تیری قربانی مانگ لی جاتی تو کیا ہوتا؟ بتائیے مجھے. دیتا کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اپنا حساب نہیں ہے دینے. میرے بھائیوں ایمان کمزور ہے.
حضرت علی سے 2 بار منع کر دیا. دوسرے کہا حل من مبارز. حضرت علی پھر اپنے آپ کو نہ روک پائے. یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا امر ہے. حضرت علی نے عرض کیا آقا یہ امر ہو یا کوئی اس کا باپ ہو, اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں. اب چاہے کوئی بھی ہو میں جانا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا علی جب جانا چاہتے ہو تو میری دعا تمہارے ساتھ ہے, پھر جاؤ, میری دعا تمہاری حامی و ناصر ہے. سبحان اللہ. اب جو بتانا چاہتا ہوں, حضرت علی پہنچے تلوار لے کے, امر دیکھ کے ہنسا. 23 سال کا نوجوان آیا, ایک لونڈا میرے سامنے آ گیا جس کو تجربہ نہیں, اس میں تو بھائی میری انسٹ ہے لڑنا. حضرت علی ذوالفقار لہرا کے آئے میدان میں. عمر بولا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا لڑنے. تو حضرت علی سے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. عمر نے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا بھائی, میں تم سے محبت کرتا ہوں, بڑے خوبصورت ہو, ابو طالب کے بیٹے ہو, بہت اچھے ہو, نوجوان ہو, ابھی زندگی تمہاری باقی ہے, بہت کچھ تمہیں کرنا ہے, میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا, میں تم سے بات بگاڑنا نہیں چاہتا, میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا تو لڑنا نہیں چاہتا, میں تو لڑنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا میں تم سے ناراضی نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں, میں آپ سے بگاڑنا نہیں چاہتا. کہا میں تو چاہتا ہوں. حضرت علی فرمانے کسی سے بھی بگڑے مجھے ٹینشن نہیں, علی کی رب سے نہ بگڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں تو بھائی ذرا ذرا سی بات پہ چاپلوسی کرتا پھر رہا. اللہ چاہے ناراض ہو, رسول اللہ چاہے ناراض ہو, بھائی معاف کرنا میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ ناراض ہوگا کہ رسول اللہ ناراض ہوں گے, حق بات کہنے کو تیار نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. بھاری ہے ادھر جا کر بیٹھا. صحیح فرما. ہاں اگر بھائی کہیں پنچایت میں بیٹھ جائے تو دیکھے گا کہ بھاری کون ہے, اور جو بھاری ہے اس کی طرف کو مرے. کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ کہ تجھے مرنا نہیں ہے؟ میدان محشر میں تجھے رب کو منہ نہیں دکھانا. وہ دنیا راضی ہو یا ناراض ہو, جب بات کہنے کی آئے تو حق کہا کرو, سچ کہا. ڈرا مت کرو یار, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسینیوں کا کام ڈرنا نہیں ہے. حضرت حسین سے کہا تھا بیعت لینا چاہتے ہیں مدینہ کے گورنر نے. کہا میرے کان میں بتا دو کیا آپ کی مرضی ہے. کہا علی کا بیٹا کان میں نہیں میدان میں بولتا. آئے ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. ہم کان میں نہیں میدان میں بولتے ہیں. آپ بات کرتے ہو ہم سے کہ بیعت لینی ہے, یہ بات حسین کان میں نہیں کربلا کے میدان میں بتائے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ دیکھے گا, قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے کہ علی کا بیٹا کربلا کے میدان میں منع کر کے گیا, یزید کو سر تو دیا جا سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. حضرت علی آگے بڑھے, کہا جب تم مانتے نہیں ہو, بگاڑ نہیں چاہتے ہو تو پھر آؤ. اس نے اپنی تلوار لہرائی اور مولا علی سے مقابلے میں آگے بڑھا, وار کیا. حضرت علی نے ڈھال پہ روک دیا, وار پہ وار. حضرت علی ڈھال سے روکتے چلے جا رہے ہیں. ایک وار اتنا خطرناک کیا کہ حضرت علی کی ڈھال کٹ کے اس کی تلوار کا ہلکا وار حضرت علی کے کاندھے پہ جا کے لگا. کہاں جا کے لگا؟ کاندھا ہلکا سا زخمی ہو گیا. آپ حیدر کرار ہیں. حیدر کا معنی ہے شیر اور کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. آئے ہے. حضرت علی کا جب کاندھا زخمی ہوا تو اب حیدر کرار اپنے اسم بمسمى ہو گیا. حضرت علی نے جب پلٹ کر ذوالفقار کا وار کیا تو جیسے ہی علی نے وار کیا, عمر نے اپنا ڈھال لگایا. حضرت علی کی تلوار نے ڈھال کے تو
ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کر کے عمر کے کاندھے سے ٹکرائی، لیکن یہ عمر کی تلوار نہیں تھی جو علی کے کاندھے پہ رک گئی، یہ علی کی تلوار تھی جو ڈھال کو پھاڑ کے عمر کا کاندھا چیرتے ہوئے دو ٹکڑے کر کے زمین میں پھنس گئی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی تو کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مجھ سے بگاڑنا نہیں چاہ رہا، میں بھی اس سے نہیں بگاڑوں گا۔ اور میرے بھائی دین کے معاملے میں بگڑتی بھی ہے اور صبرتی بھی ہے، صحیح فرما رہے ہو، مگر یہ دیکھا کرو کہ اللہ اس کا رسول راضی کدھر سے ہے۔ بے شک بے شک۔ ختم ہے بات، وہ کہا کرو مسجد کا امام اگر شرابی کے خلاف تقریر کر دے نا تو شرابی ہو گیا، یہ بات کہ حضرت نماز نہیں پڑھ رہا پیچھے وہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کہ بھئی یہ امام اچھا نہیں ہے۔ تو گاؤں کے لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کیا بات ہے، حضرت نے بات تو جمعے کے دن صحیح کہی تھی، مگر لوگ امام صاحب سے کہہ رہے ہیں حضرت تمہیں بھی کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی، یہ سچی بات علی ملی آپ نے جھگڑا پیدا کر دیا گاؤں میں، اب تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ حضرت حقیقت بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، اے تیری پردھانی کہاں گئی، تیری نمبرداری چودرا ہٹ کہاں گئی، تیری مکھیا گیری کہاں گئی، تو بڑی مونچھوں پہ تاؤ دے رہا تھا۔ ایک امام کو حق بھی نہیں بلوا سکتا، ایک امام کو حق بھی نہیں بلوا سکتا۔ جب میرے نبی نے تبلیغ اسلام شروع کیا مکہ کے لوگوں نے مخالفت کیا تو ابو طالب نے کہا تھا محمد تم کھل کے تبلیغ اسلام کرے چلو، تمہارا بیک گراؤنڈ ابو طالب ہے۔ ہاں، اور حضرت امیر حمزہ نے تو جب کلمہ پڑھا تو یہ کہہ دیا تھا نبی کے چاچا ہیں، لیکن کہہ دیا تھا یا رسول اللہ اب کھل کے کیجئے اسلام کی تبلیغ، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو کہہ دینا حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولو ذرا، زور سے۔ اگر کوئی مخالفت کرے تو کہہ دینا حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حمزہ وہ ہے کہ جن کا نام سن کے اچھے اچھوں کو پسینے آ جاتے تھے۔ بے شک بے شک، حق فرمایا۔ بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، دین کا ایک کام نہیں کیا اپنے بنیاد جو ایک کام کیا۔ اگر بہادر ہو تو اپنی بہادری کی بنیاد پہ دین کی خدمت کر جاؤ۔ حق ہے، سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ۔ اللہ پاور دے تو دین کی خدمت کر کے جاؤ۔ بے شک بے شک۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر ابن خطاب نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرے نبی نے، اب توجہ کرنا تقریر شروع ہو گئی بالکل، اور میں اپنے موضوع کی طرف اب پلٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شروع ہونے میں پون گھنٹہ لگ گیا نا، نہیں ختم ہونے میں 1 گھنٹہ ہی، ختم تو اپنے اوپر ہے۔ اپنا مال چاہے سستے میں بیچ دو، کوئی ضروری ہے کہ ہمیں اتنے میں بیچنا ہے؟ شروع ہونا ہے، بات کا سمجھ میں آنا، بننا ہے۔ اب بننے کے بعد 2 منزل مکان نہیں بنا رہے ہم تو، ایک پہ لنٹر ڈال کے کام ختم، بات ہے کہ نہیں ہے؟ پون گھنٹہ آپ نے سن لیا، اور سن لیں 15-20 منٹ، اور آپ بھی چنگے اور میں بھی چنگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، اہل ممبر خاص قاری صاحب توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، یہ ان دنوں کی بات بتا رہا ہوں جب میرے نبی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی نے بادشاہوں کو خط لکھے، جلدی آ جائیے۔ دیکھو بھائی، اب کوئی ادھر ادھر ہلنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اب جو بات میں جہاں لانا چاہتا تھا آپ وہاں آ گئے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں دھواں دھار تقریر کرنے میں ماہر ہوں، ایسا نہیں آپ سوچ رہے ہیں میں اگر ہلکے ہلکے بولوں تو یہ کمال کی بات ہے۔ ہاں، اس لیے میں آپ کو جو آج تقریر سنا رہا ہوں نا، میں وہ کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لے کر کے جائیں۔ میرے نبی نے خط بھیجے بادشاہوں کو، اسلام کی دعوت تھی جن خطوں میں۔ ایران کے بادشاہ کو بھی خط بھیجا، جب بھیجا تو اس نے نبی کا خط پھاڑ دیا، اور پھاڑ کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا، اور بکھیر کے اس نے کہا کہ اب عرب کے چرواہے ہمیں زندگی جینے کا شعور سکھائیں گے۔ یہ کہہ کے نبی کا خط پھاڑ دیا۔
قاصد واپس آئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کے دربار میں کھڑا تھا، میری طاقت نہیں تھی کہ اس کا سر قلم کر دیتا میرے آقا، لیکن جیسے اس نے اپنا خط پھاڑا تھا دل چاہتا تھا تلوار میان سے باہر نکالو اور ایران کے بادشاہ کی گردن مار دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آقا میرا دل پھٹ گیا، آپ کا خط پھاڑا اور مذاق بنا کے کہا کہ اب عرب کے چرواہے ہمیں زندگی کا شعور سکھائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام تو پریشان نہ ہو، جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عمر بیٹھے تھے اسی وقت نبی کی بارگاہ میں، کہاں بیٹھے تھے؟ حضور کی بات۔ قسم کھائی یا اللہ اگر تو نے عمر کے ہاتھ میں پاور دی تو عمر قسم کھاتا ہے کہ سب سے پہلے ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پاور آئے تو اسلام کی خدمت کے لیے نیت کر لیا کرو، پیسہ ہے تو اسلام کی خدمت کی نیت کر لیا کرو، جوانی آئے تو اسلام کی خدمت کی نیت کر لیا کرو، اگر اللہ تمہاری بات میں دم دے تو اس بات کے ذریعے اسلام کی خدمت کیا کرو۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہی زندگی ہے۔ اگر تو رب کو راضی کر کے چلا گیا تو تیری قبر آسان ہو جائے گی، میدان حشر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چند دن نہ گزرے 2.5 سال کی حضرت ابو بکر کی خلافت کا پیریڈ رہا، فوراً پاور حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ اتنی جلدی حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی، 2.5 سال خلیفہ رہے حضرت ابو بکر نبی کے ظاہری وصال کے بعد، اور فوراً ساری کی ساری باغ دور آئی حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں جب باغ دور آئی، اے جلسے میں آنے والوں، حضرت عمر نے تو قسم کھا رکھی تھی، حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا۔ پوچھا گیا عمر یہ لشکر کس لیے تیار ہو رہا ہے؟ کہا اب ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر لشکر تیار ہو رہا اور ادھر ایران کا بادشاہ ادھر سے بالکل بے غم ہو کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاری میں لگا۔ 2 بیٹی تھی اس کی، کتنی؟ زور سے بولو۔ ایک بیٹی کا نام تھا مہربانو اور دوسری بیٹی کا نام تھا شہربانو۔ یہ دونوں بیٹیوں کی شادی میں لگا۔ اس نے چاروں جانب پیغامات بھیجائے کہ بھئی میں اپنی بیٹی کے رشتے کرنا چاہتا ہوں، خواہش مند حضرات رابطہ قائم کریں۔ بڑی بیٹی مہربانوں کے رشتے آنا شروع ہوئے، راجے مہاراجے شہزادوں کے رشتے آئے۔ ایک رشتہ مہربانوں کا انڈیا سے پہنچا۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے میوات، میوات کا ایک راجہ ہوا کرتا تھا ہریش چندر، اس کا بیٹا تھا جوان چندر گپت، اس نے چندر گپت کا رشتہ بھیجا، مہربانوں کو رشتہ پسند آ گیا، منگنی پکی ہو گئی۔ کتاب کا نام ہے تاریخ زرتشتی، دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ ایران، تیسری کتاب کا نام ہے ہسٹری آف دا میوات۔ اور یہ وہ کتابیں نہیں بتا رہا ہوں کہ جو آج یا 100 یا 200 سال پہلے لکھی گئی ہوں، یہ ہزاروں سال پہلے جو لکھی گئی وہ تاریخ کی کتابوں کے نام میں بتا رہا ہوں۔ ذرا سن کر جائیں، ذرا سن کر جائیں۔ بڑی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی، ہندوستان سے میوات کے راجا کے بیٹے کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا۔ اب اس نے اعلان کیا چھوٹی بیٹی شہربانوں کا رشتہ مطلوب ہے، ہم سے رابطہ قائم کریں۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے شہزادوں کے رشتے آئے تو بہت سارے منگنی کے لیے رابطے قائم ہوئے۔ شہربانوں کے پاس جو بھی رشتہ آتا ٹھکرا کے منع کر دیتی، پسند نہیں، پسند نہیں، پسند نہیں، پسند نہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، چھوٹی بیٹی کو رشتہ ہی پسند نہیں آیا، یہ مجبور ہو گیا، ہار گیا۔ جب چھوٹی بیٹی کو رشتہ پسند نہیں آیا تو ایک ہی بیٹی کی شادی کر دی مہربانوں کی، اور وہ بھارت میں بہو بن کے میوات آ گئی، اور چھوٹی بیٹی رہ گئی۔ اتنے میں عمر کا لشکر تیار ہو کے ایران پہ چڑھائی کر دیا۔ پس منظر کے ساتھ تاریخ بول رہا ہوں، پس منظر کے ساتھ میں تاریخ بول رہا ہوں تاکہ بات مکمل سمجھ میں آئے۔
میں شہادتیں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہے اس میں جو شہادتیں آپ کو یاد نہ ہو گئی ہوں۔ امام قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی، امام قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی، عباس علمبردار کے بازو کیسے کاٹے گئے، یہ سنتے سنتے ایک زمانہ گزر گیا۔ بہت سنا، مگر سن، میں آج تجھے حسین کی زندگی کا وہ حصہ بتا دوں شاید جو تیری زندگی میں نہ گزرا ہو، تیری کانوں سے نہ گزرا ہو، تیری سماعتوں سے نہ ٹکرایا ہو۔ عمر کے لشکر نے چڑھائی کر دی، عمر نے اپنے لشکر کو یہ کہہ کے بھیجا تھا، لشکر کے کمانڈر ان چیف کو یہ ہدایت دے کے بھیجا تھا، خبردار مدینے میں خالی ہاتھ نہ آنا، یا تو تمہاری قبر ایران میں بن جائے اور یا پھر اسلام کا جھنڈا ایران کی فصیلوں پہ لہرا کے آنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کے بھیجا تھا یا تو تمہاری قبر ایران میں بن جائیں اور یا پھر ایران کے قلعے کی فصیلوں پر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند۔ اور حضرت عمر جیسا مضبوط حکمراں میں نے دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا، اتنا مضبوط حکمراں نہ سکندر اعظم گزرا، نہ الیگزینڈر گزرا، نہ حضرت عمر جیسا مضبوط اور پختہ حکمراں گزرا ہی نہیں۔ میں دنیاوی اعتبار سے بھی بات کرتا ہوں، سارے معاملات، یہ کوٹ، یہ کچہری، یہ وکیل، یہ حاکم، یہ جج، یہ چوکی، یہ تھانے، یہ کوتوالی، یہ پولیس اسٹیشن، یہ پوسٹ آفس، یہ سب حضرت عمر نے قائم کیے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں حضرت، حق ہے یہ بات، بے شک بے شک۔ آپ سے پوچھے کہ حکومت کیسی ہوتی ہے، یہ سب حضرت عمر کے دور میں بنائے گئے، یہ منشی، یہ پیشکار، یہ سب حضرت عمر کے دور میں بنائے گئے۔ بڑی مضبوط حکومت، کہا واپس نہ آنا، یا تو سر دے کے آنا یا اس کا سر لے کے آنا۔ یار بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ فوجی بھی، وہ دستہ بھی جانے بڑا مضبوط تھا، آج کا ہوتا تو کہتا بھائی ایسا کرو، بچے میرے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، استعفیٰ لے لو، تمہارے چند سکوں کے خاطر یار اتنی بڑی قسم کھا کے جاؤں۔ لیکن یار وہ تو غلامان محمد تھے جو جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ بے شک بے شک، صحیح پہنچے اور پہنچنے کے بعد بڑے منظم طریقے سے جنگ شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہوئی، وقت تھوڑا ہی گزرا تھا، چند دن گزرے تھے، قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ توڑ کے اسلامی فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور وہ جنگ شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان نے دیکھا، زمین نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ غلامان محمد جو ٹاٹ کا لباس پہنے تھے ایران کے قلعے میں داخل ہو کے ایران کی فصیلوں پر نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، ہمارا پیارا ہندوستان۔ اللہ سبحان اللہ۔ ٹاٹ کا لباس پہننے والوں نے، بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا لگانے والوں نے، جن کی میانوں میں کترے لپٹا ہوا تھا، جن کی تلواروں کے میان تک سلامت نہ تھے، انہوں نے اس وقت کا سپر پاور کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کیا تھا، اور ایسا چیلنج کیا کہ خسرو پرویز کا سر قلم کر دیا۔ ایران کے قلعے پہ ایسا دھاوا بولا کہ چند لمحات میں اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بہت سے فوجی مارے گئے، بہت سے نے سرنڈر کر دیا۔ جنہوں نے سرنڈر کر دیا انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور شہر بانوں بھی زندہ ہاتھ لگی، انہیں بھی قیدی بنا دیا۔ یہ چھوٹی بیٹی تھی نا، شہر بانوں، یہ زندہ ہاتھ لگی، انہیں بھی قیدی بنا دیا۔ اس وقت کا جنگ کا یہ معمول تھا کہ جو ہارنے والا ہوتا تھا اس کے جو زندہ افراد ہاتھ آتے تھے انہیں قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور اس کے مال کو مال غنیمت میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو اتنا مال غنیمت لے کے آیا کہ مدینے کی گلیاں پٹ گئی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا مدینے کے غرباء کے بھی فاقے دیکھے گئے،
مدینہ کے لوگ کبھی پیٹ سے پتھر باندھ کے سوئے ہیں، مدینہ کے لوگوں کے گھروں میں ایک ایک ماہ تک چولہا تک نہیں جلا ہے، لیکن مولا آج تو نے ایسا کرم کیا ہے کہ ایران کے سارے خزانے مدینے کی گلیوں میں الٹ دیے ہیں۔ یا اللہ آج کے بعد مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی فاقہ سے نہیں سوئے گا۔ حضرت عمر نے اعلان کرا دیا مدینے کے قربا میں مال غنیمت تقسیم کرا دیا جائے۔ حضرت عمر قیدیوں کا جائزہ لینے لگے، جیسے ہی قیدیوں کا جائزہ لے رہے تھے حضرت عمر کی نگاہ شہربانوں کے اوپر پڑی۔ حضرت عمر نے سپاہیوں سے پوچھا، اے ایران سے آنے والے سپاہیوں، یہ خاتون مجھے کوئی عام خاتون نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ کوئی خاص خاتون ہے، اس کا بات کرنے کا انداز الگ ہے، کھانے پینے کا انداز الگ ہے، اس کا لباس سب سے جداگانہ ہے۔ اے سپاہیوں اس خاتون کے بارے میں بتاؤ، یہ خاتون کون ہے؟ کہنے لگے حضور یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ خسرو پرویز کی بیٹی، شاہ ایران کی بیٹی شہر بانو ہے، یہ بھی قیدی بن کے مدینہ آ گئی ہے، حضور بتائیے کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس کی بیڑیوں کو کھول دیا جائے، قید کی زنجیروں کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی ایران میں شہزادی بن کے گزری ہے، مدینے میں قیدی بنا دیا جائے گا تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، زندگی گزار نہ سکے گی۔ مدینے میں کسی نوجوان کو تلاش کرو، عمر چاہتا ہے اسے کسی کا قیدی نہ بنایا جائے، کسی نوجوان سے اس کی شادی کرا کے اس کے گھر کی اسے ملکہ بنا دیا جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی نوجوان سے شادی کرا کے اسے اس کے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ یہ شہزادی ایران ہے، یہ قید میں مر جائے گی گھٹ گھٹ کر۔ عمر نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر زیادتی ہو۔ اور لوگوں ذرا غور کرنا، سارے صحابہ نے بولا تھا، سارے سپاہیوں نے بولا تھا حضور شان اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بڑی مغرور لڑکی ہے، بڑی متکبر لڑکی ہے، اس نے بڑے بڑے راجوں کو ٹھکرا دیا ہے، بڑے بڑے مہاراجوں کو ٹھکرا دیا ہے، بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے، یہ کسی کو خاطر میں لائی نہیں ہے۔ حضور مدینے کے غریبوں کو کیسے پسند کر لے گی؟ اگر کسی نوجوان کو ہم تلاش کر کے بھی لائیں تو یہ بڑی مغرور و متکبر لڑکی ہے، یہ ٹھکرا دے گی، یہ کسی بھی لڑکے کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ حضور ہماری نظر میں مدینہ میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے کہ جو اس کے حساب سے تو اس کو اپنے قابل قبول کر لے۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، اتنا کہنا تھا حضرت عمر مسکرا کے بول پڑے، اچھا لگے تو کوئی مجمع سے نعرہ دے دینا، ارے تمہاری نظر میں نہ ہوگا مگر عمر کی نظر میں مدینہ میں ایک نوجوان ہے جسے یہ ٹھکرا نہ پائے گی۔ کہا حضور کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ شہزادی عراق شہر بانو ہے تو عمر کے پاس شہزادہ اسلام علی کا بیٹا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میری نظر میں اگر اسے شہزادی ایران ہونے پہ ناز ہے تو عمر کو حسین کے شہزادہ اسلام ہونے پہ ناز ہے۔ بہت خوب ہے حضرت، بہت ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں سب لوگ، اہل منبر خاص توجہ دیں، بالکل چائے کے اندر بالکل ذہن نہ ڈالیں، میری بات پر ذہن رکھیں۔ یہ حضرت عمر نے رافضیت پہ بڑا بھاری تھپڑ مارا، معلوم ہے کیا تھپڑ مارا؟ یہ رافضیت کے لیے تھپڑ ہے، عمر کا تھپڑ۔ جو رافضی کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں کبھی بنی نہیں، جو رافضی کہتا ہے صحابہ نے اہل بیت کی مخالفت کی، ان رافضیوں کے منہ پہ عمر کا تھپڑ ہے۔ بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا، حضرت عمر اپنے بیٹے کو پیش کر سکتے تھے، لیکن عمر نے اپنے بیٹے کو پیش نہ کر کے دنیا رافضیت کو بتا دیا۔ اور رافضیوں دیکھ لو، عمر کی نظر میں عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسا ہونا اور ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی تو پیش کر سکتے تھے نا کہ میرا بیٹا جوان ہے، میرا بیٹا شادی کے لیے آگے آئے گا، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، فاطمہ کا دودھ پینے والا حسین ہونا اور ہے۔
نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو یار؟ بڑی اچھی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی. اب اگر نیند آئے گی نا تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ رکو اٹھو بیٹھو سنو، میں سیدھا ہی تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میری تقریر 1 گھنٹے سے زائد ہو گئی ہے، اور اب آپ کے اوپر منحصر ہے، سنو گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ ختم کریں گے. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. بہت عمدہ خطاب. حسین کی شہادت تو تم نے سنی ہے، حسین کی شادی پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے، حسین کی شادی پڑھ رہا ہوں، ذرا سن لیجئے. کہا میرے پاس علی کا بیٹا حسین. کسی کو کوئی اعتراض؟ کہا حضور آپ نے نام ہی ایسا پیش کر دیا، اب اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے راجوں کو، مہاراجوں کو، شہزادوں کو اس نے فیل کیا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ حسین کو فیل کر دے. کون فیل کر دیا؟ شہربانوں کو بلایا گیا. حضرت عمر نے فرمایا شہربانوں چاہتے ہیں کہ قید کی زنجیریں توڑنے کا، بہت اچھی بات. کہا شہربانوں چاہتے ہیں کنیز بننے سے تمہیں یہ کنیز نہ بنایا جائے کسی کی، کہا بہت اچھی بات. کہا شہربانوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے زنجیریں ہٹا